بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوضہ معصوم قم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز میں ایڈمیشن اسٹارٹ ہے۔ خواہران کے لیے 3 مہینے سے 3 سال تک کے کورس اویلیبل ہیں۔ پہلے سال مبلغہ کی سرٹیفکیٹ، دوسرے سال میں عالمہ کی سرٹیفکیٹ اور تیسرے سال میں معلمہ کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے۔ اپنی بچیوں کو بہترین دینی تعلیم کے ذریعہ ذاکرہ، عالمہ اور معلمہ بنائیں۔ لاسٹ ڈیٹ 16 جنوری 2024 ہے اور 18 جنوری سے کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گی۔ خواہران کے علاوہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی جو 6 سال سے 14 سال تک کی ایج کے ہیں، ان کے لیے بھی اسلامک کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ حوضہ معصوم قم، نبا فاؤنڈیشن، سرفراز گنج، لکھنؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام، رسالۃ الحقوق سے کچھ اہم حقوق آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج امام زین العابدین علیہ السلام نے جو اعضائے بدن کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اس میں شرمگاہ کا حق بھی ہے۔ عفت اور پاک دامنی اسلام کی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہے، لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں عفت اور پاک دامنی کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ شرمگاہ کا حق یہ ہے کہ اس کو زنا، فحشا اور منکر سے محفوظ رکھو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہو رہا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بدکاری کے پاس مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ اس آیت میں زنا یعنی بدکاری کی حرمت و خباثت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلام بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں بدکاری کو بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ پرے درجے کی برائی، بے حیائی اور فتنہ و فساد کی جڑ ہے، بلکہ اب تو ایڈز کے خوفناک مرض کی شکل میں اس کے دوسرے بھیانک اور مہلک نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جس ملک میں بدکاری کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں ایڈز بھی کثرت سے پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ گویا دنیا میں عذاب الہی کی ایک صورت ہے۔ اس بری عادت سے محفوظ رہنے یا نجات پانے کے آسان نسخے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے کہ اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزہ رکھے۔ جس میں نکاح کی استطاعت ہے وہ شادی کرے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ روزہ رکھے، تاکہ برائیوں سے، بدکاری سے محفوظ رہ سکے۔ نکاح شریعت اسلامی میں بہت ہی پسندیدہ اور مستحسن ہے کہ کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ازدواجی تعلق قائم کر کے اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی خوشی خوشی، عفت و عصمت اور پاک دامنی کے ساتھ گزارے۔ اسلام میں نکاح جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے، اور بلا شادی زندگی گزارنا مذموم ہے۔ نکاح انبیاء کی سنت ہے۔ سورہ رعد میں ارشاد ہو رہا ہے، اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں اور بچے بھی دیے۔ شادی شدہ انسان ایک ایسے سکون اور اطمینان اور محبت و الفت سے ہمکنار ہونا ہے جو کسی اور ذریعے سے میسر نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں متعدد آیات میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نکاح ایک ایسی دولت اور نعمت ہے، بلکہ یہ وہ عبادت ہے جس کے ذریعے انسان کو سکون و اطمینان اور صحت و عافیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایثار و قربانی، محبت و الفت، اجتماعی زندگی گزارنے اور مل جل کر رہنے کا جذبہ اور سلیقہ
پروان چڑھتا ہے۔ نکاح کے بے شمار فائدے ہیں، ایک مومن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے ذریعے اس کا نصف ایمان مکمل ہوتا ہے، اور ایمان ایسی بیش قیمت دولت ہے جس کا دنیا میں کوئی عوض اور بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا بدلہ خدا کی خوشنودی اور جنت ہے۔ الغرض نکاح ایک مضبوط معاہدہ اور عظیم عبادت ہے جو انبیاء کی سنت اور طریقہ ہے۔ اس کے ذریعے انسان زنا اور دیگر فواحش و منکرات سے محفوظ ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کی برائیوں اور تفکرات و تصورات سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ محبت و الفت، سکون و اطمینان، راحت و آرام، ایثار و قربانی اور نسل انسانی کی افزائش و فروغ کے وہ نمایاں فوائد ہیں جن کا حصول دیگر ذرائع سے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے حکم شریعت ہے کہ جو صاحب استطاعت و وسعت ہوں وہ جلد اس مبارک عمل کو انجام دیں اور اس میں تاخیر نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی نکاح کی حکمت، مصلحت، اغراض و مقاصد، فوائد اور اس کا فلسفہ شریعت میں کیا ہے وہ بھی ہمارے پیش نظر رہے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم ازدواجی زندگی کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار بنا سکیں اور نکاح کے بعد زندگی کے کسی موڑ پر تلخی اور ناخوشگواری پیدا نہ ہو سکے، اور محبت اور الفت اور رافت و رحمت کی زندگی ہمیں نصیب ہو۔ شادی کے بعد شادی کے مقدس رشتے کو خوشگوار بنائے رکھنے کی ذمہ داری شوہر اور بیوی دونوں کی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق اور اپنے فرائض کا خیال رکھیں۔ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ایک دوسرے کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو سکے۔ شوہر اور بیوی کے رشتے کے درمیان شک اور شبہ کی دیوار قائم نہیں ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں جناب سید عابد حسین زیدی کی ایک کتاب گھر کو جنت بنانے کے 14 نسخے پیغام وحدت اسلامی سے شائع ہوئی ہے، جو شادی کے رشتے کو مضبوط اور خوشگوار بنائے رکھنے میں بے حد مفید ہے۔ مثلاً بیوی کو کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اس کے لیے انہوں نے 14 نسخے بتائے ہیں۔ بیوی کو کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اس کے لیے انہوں نے 14 نسخے بتائے ہیں۔ نسخہ نمبر 1، شوہر پر مسلسل احسانات کریں۔ شوہر پر مسلسل احسانات کریں۔ شوہر کو اپنا بنائے رکھنے کے لیے یہ شرعی نسخہ حدیث میں ہے کہ انسان اپنے اوپر احسان کرنے والے کا غلام بن جاتا ہے۔ شوہر کو اپنا بنائے رکھنے کے لیے شرعی نسخہ ہے، حدیث میں ہے کہ انسان اپنے اوپر احسان کرنے والے کا غلام بن جاتا ہے۔ نیک بیوی کی نیکی بھلائی نہیں جا سکتی۔ نمبر 2، جی ہاں، یہ لفظ بولنا سیکھ لیں۔ یہ جھگڑوں سے نجات پانے کا ضروری نسخہ ہے، یعنی شوہر کی بات کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہیں جائز جگہ لے جانا چاہے تو چلی جائیں، منع کرے تو رک جائیں، نہ جائیں وغیرہ۔ نمبر 3، معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے۔ سورہ حام میم سجدہ آیت نمبر 34 میں ارشاد قدرت ہے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ آپ نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیں، پھر یکایک آپ دیکھیں گے کہ آپ میں اور اس شخص میں جو عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی دلی دوست ہوتا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ منظوری نہ کرے، بحث و مباحثہ نہ کرے، 100 بات کی ایک بات، معافی چاہتی ہوں، آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ نمبر 4، مکمل خاموشی۔ جھگڑے کے وقت اس کو ختم کرنے کا اکثری نسخہ ہے۔ اگر جھگڑے میں ایک فریق تکرار نہ کرے اور جواب ہی نہ دے تو جھگڑا بڑھ نہیں سکتا۔ نمبر 5، یہ مجرب نسخہ وہ کہاوت ہے جو تم مسکراؤ تو سب مسکرائیں،
جو تم مسکراؤ تو سب مسکرائیں۔ شوہر کے آتے ہی اپنے اور بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ رکھیں، اور خود شوہر اور بچوں کو بھی چاہیے کہ گھر میں آئیں تو مسکراتے ہوئے آئیں اور ایک دوسرے کو سلام کریں۔ یہ میاں بیوی میں محبت اور اتحاد کا بہترین نسخہ ہے۔ نمبر 6، ہر وقت شکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ شوہر گھر میں کیسی بھی چیز لائیں، ان کا دل رکھنے کے لیے بتکلف ہی صحیح، ان کا دل رکھنے کے لیے کلمات شکر ادا کیجیے۔ نمبر 7، زبان شیریں تو ملک گیری۔ میٹھی زبان ایک ایسا جادو ہے جو ہمیشہ اپنے سامنے والے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک انسان میں 1000 خوبیاں ہوں، لیکن اگر وہ بد زبان ہو تو اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ نمبر 8، اپنے غصے پر قابو پائیے۔ زیادہ تر جھگڑوں کی بنیاد غصہ اور غضب ہے۔ اگر آپ کو کبھی شوہر پہ غصہ آئے تو سوچئے اللہ کے بھی آپ پر حقوق ہیں جسے ادا کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ بھی شوہر کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں۔ نمبر 9، شوہر جب غصے میں ہو تو جواب نہ دیں۔ مرد کی واقعی غلطی اور بیجا غصے کے وقت بھی زبان درازی نہ کریں۔ جب اس کا غصہ اتر جائے تو بعد میں نرمی سے اسے غلطی کی طرف متوجہ کریں۔ نمبر 10، راز نہ کھولیں۔ اب بیوی شوہر کے سامنے اپنے گھر والوں یعنی مائکے والوں اور رشتہ داروں کے راز نہ کھولے۔ راز کی بات کو راز رکھ کر مستقبل میں کئی جھگڑوں سے آپ بچ سکتی ہیں۔ نمبر 11، ہر حال میں شوہر کا ساتھ دے۔ نیک بیوی کو چاہیے کہ خوشی کے حالات ہوں یا پریشانی کے حالات، گھر کی امیری ہو یا غریبی، ہر حال میں شوہر کا ساتھ دے۔ نمبر 12، نامحرموں سے اجتناب۔ ہر مومنہ کو چاہیے کہ نامحرم مرد چاہے کوئی بھی ہو اس سے مذاق نہ کرے، کھلم کھلا بغیر پردہ باتیں کرنا، ان کو گھروں میں بٹھانا، خصوصاً جس وقت شوہر گھر میں نہ ہو پرہیز کرنا چاہیے۔ حجاب کا خیال ہر حال میں رکھنا ضروری ہے جب تک ناراض شوہر کو راضی نہ کر لیں۔ نمبر 13، جب تک ناراض شوہر کو راضی نہ کر لیں آرام سے نہ بیٹھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہاری ان بہترین عورتوں کی نشاندہی نہ کروں جن کا بہشت انتظار کر رہی ہے؟ ان میں سے ایک عورت وہ ہے جب کبھی اس کے شوہر کو تکلیف پہنچے یا وہ اس سے ناراض ہو تو اس سے معافی طلب کرنے کے لیے اس کے پاس آئے، اس کا ہاتھ تھامے اور کہے، خدا کی قسم جب تک آپ مجھ سے راضی یا خوش نہ ہوں گے میری آنکھیں نیند سے دور رہیں گی۔ کسی بات پر ناراضگی ہو جائے تو نیک بیوی کو چاہیے کہ معافی مانگنے میں پہل کرے۔ نمبر 14، شوہر اور اولاد کو بھی دیندار بنا دیں۔ اوقات مقررہ میں انہیں نماز روزہ یاد دلاتی رہیں، ذکر و تلاوت قرآن کی روزانہ ترغیب دیتی رہیں، شرعی احکام کی طرف متوجہ کرتی رہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی دین کی پابند رہیں۔ دیندار عورت اپنی گود میں خمینی جیسے بیٹے کی پرورش کرتی ہے۔ دیندار ماں کی گود کا پلا بچہ آقائے باقر الصدر ہوتا ہے۔ چھینی ہوائے غرب نے فیشن کے نام پر، سیدانیوں کے سر سے ردا یا علی مدد۔ نیک بیویاں ان نسخوں پر عمل کر کے اپنی شادی شدہ زندگی خوشگوار بنا سکتی ہیں۔ شوہروں کے عمل کرنے کے بھی 14 نسخے بتائے گئے ہیں جس کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں، ہم سرسری طور پر انہیں یہاں بیان کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، یہ بات طے کر لیں کہ بیوی، ماں اور بہنوں کی ایک دوسرے کے خلاف بات نہ سنیں گے۔ نمبر 2، بیوی کے سلسلے میں اپنے معیار کو نیچے لائیے۔ نمبر 3، اخلاق میں بہترین اور اپنے گھر والوں کے حق میں نرم ترین بن جائیں۔ نمبر 4، گڑ نہ دیں تو گڑ جیسی بات تو کریں، شیریں بیانی ہونی چاہیے، میٹھی بات کرنی چاہیے۔ نمبر 5، بیوی کے کاموں کی اکثر تعریف کیجیے۔ نمبر 6، بیوی کو دوست سمجھیں، نوکر نہیں۔ نمبر 7، بیوی کی خدمات کا احساس کریں۔ نمبر 8، اگر بیوی کی یہ کوتاہیاں آپ کی بہن یا بیٹی میں ہوتی تو
جن باتوں پہ آپ بیوی پہ برہم ہو رہے ہیں، غضبناک ہو رہے ہیں، یہ کوتاہیاں اگر آپ کی بیٹی یا بہن میں ہوتی تو۔ نمبر 9، اپنے غصے کو برداشت کرنا سیکھیے۔ نمبر 10، اپنا مقام پہچانیے۔ نمبر 11، بیوی کو دیدار بنائیے مگر خود دیداری چھوڑے بغیر۔ نمبر 12، دیدار شوہر گھر میں فقہی قانون مکمل طور پر نہ قائم رکھیں، کیونکہ گھر الفت و محبت سے چلتے ہیں، قانون سے نہیں۔ نمبر 13، بیوی سے اچھا سلوک کرنا اور اسے ہمیشہ خوش رکھنا۔ نمبر 14، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہنا۔ ان باتوں پر عمل کر کے ایک نیک شوہر شادی شدہ زندگی کو خوشگوار رکھ سکتا ہے۔ بدکاری اور حرام کاری سے بچنے کا نکاح یعنی شادی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس رشتے کو خوشگوار اور پائیدار بنائے رکھنے میں لغزش کا امکان کم سے کم ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے سخت سے سخت سزا مقرر کی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو احکام الہی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گناہان صغیرہ و گناہان کبیرہ سے محفوظ رکھے، اور عفت اور پاک دامنی کا جو درس ہمیں اسلام نے دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمی چلڈرن انٹرنیشنل آن لائن دینی کمپٹیشن۔ ایام عزائے فاطمیہ کے مناسبت سے بچوں کے لیے آن لائن انعامی مقابلہ رکھا گیا ہے، جس میں 50 بچوں کو نفیس انعامات سے نوازا جائے گا۔ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو اپنی ایج گروپ کے اعتبار سے ایک ویڈیو بنا کر سینڈ کرنی ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو اس پروگرام میں شامل کریں۔ قابل توجہ، حوض معصومہ قم میں بچوں اور خواہران کے لیے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ ایڈمیشن کے لیے ادارے سے رابطہ کریں۔ حوض معصومہ قم انٹرنیشنل فیس ٹو فیس آن لائن دینی کلاسز۔